السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوری ود رجوہ نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ چلتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری مجھے ذہن میں سینڈ کی ہے فرام گیلے وال۔ چلتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم اجبا۔ یہ کہانی میری کزن مینس میری خالہ ساتھ بہن جو کہ میرڈ ہیں، یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری کزن کی نئی نئی شادی ہوئی۔ وہ جیسے ہی اپنے سسرال گئی تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ شادی والا گھر تھا، سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ صبح ہو گئی اور سب ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میری کزن کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا، تبھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شادی ختم ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن دن بعد دن میری کزن کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً وہ رات کو اٹھ کر پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی اور وہ اکثر اکیلے آئینے کے سامنے باتیں کرتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے کافی پریشان تھے۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسیہ دیوار پر سیدھی کھڑی تھی اور چل رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا، آسیہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا ڈر گئی اور کہنے لگی، مجھے نیچے اتارو، میں اوپر کیسے آئی ہوں؟ ایک رات کا اور واقعہ ہے۔ اس کا شوہر سو رہا تھا تو اس نے اپنے شوہر کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو آسیہ کے بال کھلے ہوئے تھے۔ آسیہ بہت خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے شور مچایا اور سب گھر والے اٹھ گئے، اور آسیہ کا شوہر کہنے لگا، اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ پاگل عورت میرا گلا دبا رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آسیہ کو کسی عامل کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی آسیہ کو عامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت ساری غیر مرئی مخلوقات رہتی ہیں۔ انہوں نے اس کے وجود میں اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ اس بچی پر اب اللہ خیر کرے۔ میرے بس میں جو ہوا میں کروں گا، باقی اللہ خیر کریں گے۔ اس کا جو تعویذ گلے میں پہنایا تھا، اس نے رات کو گلے میں سے وہ تعویذ اتار دیا اور کینچی سے کاٹ دیا۔ تبھی یہ دیکھ کر ہم گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ اب آسیہ کی حالت زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو آسیہ جب غصے میں آتی تھی تو اسے سب گھر والے بھی پکڑتے تھے تو وہ قابو نہیں آتی تھی اور گھر والوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ آسیہ اب اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود جنات کے قبضے میں تھا۔ بہت علاج کروایا، دم درود کروایا، لیکن آسیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کو کسی کی بھی پہچان نہیں تھی۔ سارا دن آسیہ جس جگہ بیٹھتی تھی وہیں بیٹھی رہتی تھی اور خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک رات کچن میں اس کے شوہر نے دیکھا تو وہ سالن بہت برے طریقے سے کھا رہی تھی۔ وہ سالن گوشت کا تھا اور وہ اسے کھاتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، آسیہ یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، دفع ہو جاؤ کچن سے،
نظر نہیں آ رہا تمہیں میں کھانا کھا رہی ہوں؟ یہ سب دیکھ کر اس کا شوہر بہت پریشان ہوا۔ خیر وہ اب کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کو پہچانتی تھی، اور سب بہت پریشان تھے آسیہ کے لیے۔ لیکن بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی اب بھی وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، بالکل بھی نہیں بدلی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق سے ہر کسی کو بچائے، آمین۔ جی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔